بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین السلام علیکم۔ ابتدا ہے رب دو جہاں کے نام سے، اور اس پروردگار کی حمد و ثنا، تسبیح و تمہید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا عالم علمنی یا خبیر اخبرنی۔ بعد درود محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام۔ جی ناظرین، آپ کے سوالات اور ان کا جواب۔ تو کچھ مجبوری پھر بن گئی ہے کہ انفرادیت میں جواب دینے کے لیے دنیا نے مجبور کر دیا کہ ہمیں جو آپ اجتماعی طور پہ دیتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور ان کی کال جو ہوتی ہیں بار بار۔ ایک دوسری ریکویسٹ یہ ہے کہ جب واٹس ایپ پہ آپ کال کریں، یہ تو آپ بتا دیا کریں کہ یہ ہمیں چینل کے ذریعے جواب دے دیں۔ جو واٹس ایپ پہ ہوتا ہے اس کے لیے مجھے ایک میرا سٹاف ہے، سارا سلسلہ وہ مجھے پہنچاتا ہے۔ جب وہ پہنچاتے ہیں تو میں تبھی جواب دوں گا نا جی۔ اس میں یہ کہ ایک ہفتے سے ہم نے کال کی ہے تو یہ چیزیں دیکھ لیا کریں۔ وہ واٹس ایپ پہ تو پھر مجبوری ہے نا، اس پہ تو جی پھر یعنی کہ سینکڑوں کالیں لگی ہوئی ہوتی ہیں جی، پروگرام کی طرف توجہ کمی ہوتی ہے جی۔ تو مہربانی کیا کریں، پروگرام سنا کریں۔ آپ کے اب میں نے ہفتے سے میں نے کچھ لوگوں کے جوابات، وہ کہتے ہیں ہمیں جواب، تو آپ نے پروگرام ہی نہیں دیکھا میرے بھائی، آپ نے زحمت ہی نہیں کی پروگرام سننے کی، دیکھنے کی۔ یہ پروگرام صرف اور صرف اصلاح احوال اور کونسلنگ قرآن کریم سے، ہدایت اور آپ کی دعائیں اور آپ کی پریشانیوں کا اس میں جواب، اور وہ قرآن سے۔ تو جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سورہ شعراء سے جو آیت تھی اس میں کیا حکم ہے؟ اے میرے حبیب، اس قرآن کی تلاوت فرمائیے، تلاوت کرتے رہیے۔ ہمارے لیے سبق تھا نا، تلاوت کرتے رہیے ان قرآن کی آیات کی جی، اور قرآن کی تعلیم دیجیے، اور قرآن کی تعلیم کے ساتھ کیا کیجیے؟ تزکیہ نفس کیجیے امت کا۔ تو اب اس میں کیا چیز ہے کہ قرآن کریم جب آپ تلاوت کریں گے، قرآن کی آیات کی تلاوت کریں گے، حکم رسول ہے، یہ رسول پاک سے حکم خداوند کریم نے، ٹھیک ہے جی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا تھا کہ میں نور اور کتاب، پہلے نور آیا پھر کتاب آئی ہے، ٹھیک جی۔ تو جب کتاب آئی تو اس کتاب میں حکم آ گیا کہ لوگوں کو اس کی تلاوت کا، ان آیات کو پڑھنے کا، اور انہیں قرآن کی تعلیم دیجیے اور ان کا تزکیہ نفس کیجیے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب قرآن جو ہے، جب تک آپ قرآن کی آیات جو آپ کے استخراج قرآن سے نکلتی ہیں، جب تک اس میں نہیں ڈوبیں گے آپ، جب تک وہ کیا کہتے ہیں لو نہیں لگاؤ گے، جب تک محبت نہیں کرو گے، قرآن سے محبت کی جاتی ہے۔ قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ معجزہ ہے، قرآن کے ایک ایک لفظ میں کائنات سمو دی ہے خدا نے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی، ٹھیک ہے جی۔ آپ ایسے کیجیے گا، آپ اپنی جو آیات آتی ہیں انہیں بغور دیکھیے، پڑھیے، انہیں سمجھیے گا، اور پھر اس کے بعد اب ایک بھی آپ نے ایک جواب ایک سوال آ گیا کہ میں مدت سے دعا مانگ رہی ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ دعا بدل لیجئے۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی، بہت باریک سا نقطہ ہے یہ، تو خانہ کعبہ کی جب دیواریں اٹھائیں، جب دیواریں، کعبہ تو حضرت آدم کے دور سے تھا، ٹھیک ہے جی، مکہ مکرمہ، پہلے اس کا نام مکہ تھا، پھر بعد میں اس کا نام مکہ ہوا، ٹھیک ہے جی۔ جب اس کی دیواریں اٹھائیں تو جب دیواریں بلند ہوگی تو اس وقت دعا مانگی، اے اللہ میری ذریت میں سے ایک نبی کو مابعوث کرنا۔ اب دعا کب مانگی؟ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور پر نور کے آنے میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، اس میں 4000 سال کا فرق ہے بھائی میری بہن۔ دعا کب قبول ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی؟ 4000 سال کے بعد جی، اور آپ کہتی ہیں کہ میں دعا مانگ رہی ہوں، دعا قبول نہیں۔ آپ کی دعائیں آپ کی زندگی میں انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا۔ کچھ چیز کا ٹائم جو ہوتا ہے
جو آپ مانگ رہی ہیں اس کا ٹائم نہ ہو، وہ آپ کے لیے بہتر نہ ہو تو آپ بدل لیجیے گا، وہ مجیب الدعوات ہے، وہ قبول کرے گا، وہ مستجاب دعویٰ، وہ دعاؤں کو قبولیت بخشے گا۔ تو آپ ایسے کیجئے گا، اپنی دعا کو بدل لیجیے گا، یہ نہ کہیے کہ اللہ دعا قبول نہیں، اللہ سب کی سنتا ہے، سب کی دعا قبول کرتا ہے۔ کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ میری تسبیح کرتا ہے، میری تسبیح کرتا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ۔ اب جب اللہ نے یہ فرما دیا کہ پوری ہر شے جو ہے زمین و آسمان کہیں بھی چیز ہے میری تسبیح کرتی ہے، ذرہ ذرہ۔ اب ذرہ آسمان کیا، ساتوں آسمان، زمین، انسان، اب یہ خلیات کیا ہیں خون کے، کوئی اللہ کو مانے نہ مانے، ٹھیک ہے، کافر ہے، مشرک ہے، جو بھی ہے، مگر اس کے جو خلیات جو ہے اس کے اندر خون کے ذرات ہیں وہ بھی اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ غور کیجئے گا، یہ بات آپ کو میں اجازِ قرآن سے دے رہا ہوں، ہاتھ باندھ کے دے رہا ہوں، کہیں نہیں سنی ہوگی۔ ہاں جی، کافر ہے، مشرک ہے، جو بھی ہے، مسلمان ہے، ہندو ہے، عیسائی، جو بھی ہے، اس کے جو خون کے خلیات ہیں اس آیت کے مصداق کہ ہر کائنات کا ذرہ ذرہ، مگر کیا ہے، پرند میری تسبیح کرتے ہیں، درخت میری تسبیح کرتے ہیں، تم عاجز ہو، تم قاصر ہو انہیں سمجھنے سے۔ جو سمجھ پا گیا وہ چراغ ہدایت پھر کہیں نظام الدین اولیاء حضرت کے روپ میں، کہیں بابا فرید شکر گنج کے روپ میں، کہیں وہ چراغ ہدایت، کہیں سرکار قلندر کے روپ میں، کہیں حضرت شاہ چند چراغ برے سرکار ان کے روپ میں، کہیں حضرت محی الدین چشتی اجمیری سرکار کے روپ میں، کہیں نہ یہ چراغ ہدایت پھر جلتے ہیں جو اللہ کی ان تسبیحوں کو سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، دعا قبول ہونے کے لیے ایک فارمولہ قرآن کا ہے، طریقہ دیا ہے قرآن نے، کیا ہے کہ یہ جیسے تیسرا کلمہ کہتے ہیں، تسبیح اربعہ بھی کہتے ہیں، سبحان اللہ، پاک ذات ہے، والحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ دیکھیں، پہلے آپ نے پاکی اللہ تعالیٰ کی بیان کریں گی، پھر اس کی حمد۔ اب یہ 7 سورہ میں ہے کہ تسبیح اور چیز ہے، حمد اور چیز ہے۔ 7 سورہ میں حکم ہے کہ اللہ کی تسبیح کرو، تسبیح کے ساتھ اس کی حمد کرو۔ جب آپ تسبیح کے ساتھ حمد کریں گے اور پھر جب یہ کہتے ہیں واللہ اکبر، تیرے سے بڑی تیری ذات ہی بڑی، سب سے بڑی ذات ہے، اس وقت آپ اپنے دل میں ہر چیز میں، کوئی بھی ہے، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی جب اس تسبیح کو لیتا ہے تو اس میں پھر جھوٹے خداؤں کی نفی ہو جاتی ہے جب آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیتے ہیں، اور جب اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں تو ہی تیری عظمت، تیری شان۔ یہ جو ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں وہ تو ہر جگہ موجود ہے، شہرک کے قریب سے بالکل قریب ہے، ہر جگہ یہ جو ہم ہاتھ اٹھا کے اللہ کو آسمان، اللہ کوئی آسمان، نہ نہ نہ، یہ صرف اور صرف کہ تو بلند و بالا ہے، تو سب سے اعلیٰ ہے، تیری بڑائی ہے، تجھے زیبا ہے، تیری ہی شان ہے۔ یہ ہم بلندی کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں، کوئی وہ آسمان پہ نہیں بیٹھا، وہ تو ہر جگہ موجود ہے، ہر لمحے، ہر مقام پہ، ہر جگہ پہ۔ امام حسن علیہ السلام سے ایک شخص پہ اس نے فرمایا، مولا نے کہا کہ گناہ کرنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی کرو، بے شک کرو گناہ، مگر اللہ کی حدوں سے نکل جاؤ۔ اب اللہ کی حدیں کہاں کہاں جی۔ ایک سوال ہے جو وہ نہیں ہے، انہوں نے مدینۃ المنورہ کا پوچھا ہے، بی بی، یہ تو عام سا وہ لفظ ہے، سمیہ بی بی ہیں جی، وہ لگتا ہے اس میں کوئی بات ہے جو آپ پوچھ رہی ہیں جی۔ مدینۃ المنورہ کا مطلب ہے نور مدینہ، کوئی نور ہے نا وہاں جس سے پوری کائنات جگمگا رہی ہے، زمین و ساتوں آسمان جگمگا رہے ہیں، زمین جگمگا رہی ہے، ہر شے جگمگا رہی، مومن کا دل، عاشق رسول کا دل جگمگا رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں نور مدینہ جی، کہ وہ مدینہ جو نور سے بھرپور ہے، جو نور ہی نور ہے، ٹھیک ہے جی۔ ابھی وہاں میں جب عمرے پہ ادھر تو وہاں بورڈ لکھے ہوئے تھے، وہاں پہ لکھا ہوا تھا مدینۃ المنورہ، اب اس کا ترجمہ بنتا ہے نور والا مدینہ جی، ٹھیک ہے۔ ایک یہ آپ کا سوال تھا جو میری نہ اس میں تھا، میں کوئی وہ کیا کہتے ہیں عالم فاضل تو ہوں نہیں، ایک عشق کی منزل ہے میرے پاس قرآن سے،
اور آل محمد سے، اس سے میں آپ کو استخراج قرآن دیتا ہوں جی، میں نہ میں خطیب ہوں، ٹھیک ہے، کہ آپ کو خطابت کے ذریعے وہ کروں، تو جو چیز سامنے آتی ہے میں جس کے حساب میں وہ عطا کر دیتا ہوں۔ چلتے ہیں جی اپنے استخارے کی طرف جی پہلا استخراج ہے ریاض صاحب، دیکھیے یہ جواب میں نے آپ کو دے دیا ہے، پھر میں جواب دے رہا ہوں جی، وہ جواب یہ دے رہا ہوں کہ یہ ایک میڈیکل اور نفسیاتی مسئلہ ہے جو آپ نے اپنا اس میں کہا ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد ہیں جی ایک بی بی کا کہ نام نہ لینا جی، بی بی آپ نے جو اپنا مقصد بیان کیا ہے کہ میرے والدین جہاں میری شادی ہے وہ لالچ میں پڑ گئے ہیں، جہاں شادی ان سے پیسے کا تقاضا کرتے ہیں، تو بی بی پھر یہ رشتہ تو نہ ہوا نا۔ اب استخراج قرآن سے آپ کے لیے سورہ مریم آ رہی ہے جی، سورہ مریم پڑھیے گا، اللہ آپ کی مراد پر لائے گا۔ اب یہ سورہ مریم ایک دفعہ نہیں پڑھنی، دیکھیے گا اسے، کیونکہ ماہ ربیع الاول پورا پڑھتے رہیے گا۔ سورہ مریم اور سورہ شعراء کی آیت نمبر 26 نمبر آیت آپ نے لینی ہے جی، اور سورہ مریم پڑھنی ہے، اور یہ پورے ماہ ربیع الاول نور کی بہار تک آپ لے لیجیے گا جی، تو سرکار دو عالم کے صدقے کوئی بہتری نکل آئے گی، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی مراد برلائے گی انشاءاللہ تعالیٰ جی۔ تو آگے ہیں جی ہمارے پاس امتیاز صاحب کہ میں باہر آیا ہوں، یہ اب بڑے مسئلے آ رہے ہیں، باہر بھی جاتے ہیں وہاں کاروبار نہیں ملتا جی۔ امتیاز صاحب آپ کو ایسے کیجیے گا کہ روزانہ کی معمول بنا لیجیے گا، صبح کو جو میں ابتدا کر گیا ہوں، جو میں کلیہ بتا گیا ہوں کہ دعا قبول ہونے کا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس کے بعد سارے دن تسبیح پڑھتے رہیے گا استغفار کی، جو بھی آپ کو یاد ہے، استغفر اللہ رب واتوب الیہ، جو بھی یاد ہے یہ پڑھتے رہیے گا، ٹھیک ہے جی۔ آپ کا جو ہے نا کہ میں پریشان ہوں یہاں پہ 3 ماہ ہو گئے آئے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات مہربانی کرے گی، آپ آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو روزی دے گا، روزی یہاں بھی دے رہا تھا، چلیں آپ بہتری کی طرف گئے ہیں، خوشحالی کی طرف گئے ہیں، اچھے حالات کی تلاش میں گئے ہیں اللہ کی میں، یعنی کہ یہاں اگر تنگ تھے آپ، پریشان تھے جو آپ لکھ رہے ہیں، تو آپ نے کہا کہ ہجرت کر جانے میں، تو واقعی ہجرت میں بھلا ہے، ہجرت میں آپ کے لیے بہتری ہے، تو وہ بہتری اللہ آپ کو دے دے گا، کوئی بات نہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کام کی تلاش رکھیے گا، کام آپ کو ملا ہوا ہے، آپ بہتر سے بہتر کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے خدا کی حمد و ثنا کیجیے گا، تسبیح کیجیے گا اور استغفار کیجیے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اس میں کامیابی ہو جائے گی۔ آگے ہیں جی یہ ہمارا بی بی جی اولاد کے لیے جی، ہمارا بی بی آپ نے سورہ محمد یہ 3 ماہ تک لینی ہے، آپ نے سورہ محمد کی آپ نے تلاوت رکھنی ہے، 3 ماہ تک رکھنی ہے، اور صدقہ آپ کا بن رہا ہے جی جمعے کو، نماز جمعہ کے بعد، اور ہفتہ اتوار جسے بار اتوار بھی کہتے ہیں، پرانے لوگ بار اتوار کا صدقہ، وہ جو ہے سورہ محمد آپ نے لینی ہے، اور صدقہ آپ نے نماز جمعہ کے بعد اور ہفتہ اتوار کو آپ نے اپنا صدقہ دینا ہے انشاءاللہ خدا صاحب۔ میڈیکلی طور پہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، بالکل درست ہیں، آپ نے کہا کہ کوئی ایسا وہ تو نہیں ہے نا، کوئی نہیں، آپ کے استخراج قرآن میں کوئی کچھ نہیں آیا جی، ٹھیک ہے جی۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 80 آئی ہے کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا، وہ بیماری اور ہے، بخار ہو گیا یا ایسی یا کوئی چیز، الحمدللہ وہی مجھے شفا دیتا ہے، آخری حصہ جو ہے آپ کو امید دلا رہا ہے، اور آپ کو خدا صاحب اولاد کرے گا۔ سورہ محمد کی تلاوت کیجیے گا، روحانی طور پہ آپ کا یہ زیادہ سے زیادہ پڑھیے گا، اور اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے اولاد کی نعمت کی اس میں خوشخبری ہے جی۔ آگے ہیں جی ہمارے پاس یہ استخراج قرآن میں کہ عمر حیات صاحب جی عمر حیات صاحب، آپ کا جو مسئلہ آپ نے کہا ہے نا کہ کاروبار کا، یہ مجھے لگتا ہے میں نے آپ کو پہلے جواب دے دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ ایسے کیجیے گا کہ آپ نے کہا کہ چل پھر کے کام کرتے ہیں، چل پھر کے نہیں، آپ ایک دفعہ کسی جگہ پہ بیٹھ جائیں، ایک جگہ سلیکٹ کر لیں،
انشاءاللہ چاہے وہ گلی ہو، بازار ہو، چاہے وہ پلازا ہو، چاہے وہ گھر ہو، چاہے جو بھی ہے، وہاں آپ بیٹھ کے اپنے کاروبار کی ابتدا کیجیے گا، خداوند کریم آپ کو کامیابی عطا کرے گا جی۔ یہ انہوں نے یہ کہا کہ ایک مشین ہے جو مثالیں پیستی ہے، تو وہ ہم نے ایک اس پہ لگائی ہوئی تھی، نہیں، آپ اپنے جہاں رہ رہے ہیں آپ اسی جگہ پہ نا اس چیز کو لگا کے بیٹھیے گا، اور خدا آپ کو وہاں بہت اچھا رزق عطا کرے گا جی۔ جی آگے ہیں جی ہمارے پاس نور الامین صاحب جی نور الامین، یہ بھی اولاد کا مسئلہ ہے کہ اولاد ہوتی ہے 3 یا 4 ماہ کے بعد، وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کہتے ہیں یہ کیا وہ یعنی کہ ضائع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جی آپ کے لیے ہے جی سورہ اخلاص 66 مرتبہ، تو 66 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور خاص کر کے ان دنوں میں جب آپ کہتے ہیں 3-4 ماہ کے بعد یہ مسکیریج یہ والا سلسلہ جو ہے یہ آپ کی گھر میں یہ ان کی آپ کی وائف کو یہ ہوتا ہے، تو آپ کی جب 4 ماہ آ جائیں تو اس وقت آپ نے سورہ اخلاص 66 مرتبہ، اب جب اللہ تعالیٰ کی ذات مہربانی کرے گی، اور اس میں آپ نے صدقہ دینا ہے، صدقہ دینا ہے خون آلودہ چیز کا، جیسے یہ بیف ہو جاتا ہے، خون جس سے بہہ چکا حلال جانور جو ہوتا ہے نا جی اس کا جی، یا آپ مٹن لے لیں، یا وہ یہ جو برائلر ہے نا یہ نہیں اس میں آئے گا، بالکل بھی نہیں آئے گا یہ جی، ٹھیک ہے۔ آپ نے بیف لے لینا، یعنی کہ وہ چیز جس سے خون بہہ چکا ہو جی، بیف ہے۔ مچھلی بھی اب تو موسم نہیں اس کا تو نہیں ہوگا، اگر کوئی لینے والا ہو تو دے دیجئے گا، ورنہ آپ یہ پرندوں کو ڈال دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جب 4 ماہ کا ٹائم آئے گا، 66 مرتبہ سورہ اخلاص اور یہ بیف کا صدقہ یہ ریگولر دیجیے گا۔ جو دن نہیں ہوں گے، مثلا جو میٹ لیس دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ وہ کر دیجیے گا اجناس وغیرہ جی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو صاحب اولاد کرے گی انشاءاللہ۔ یہ میڈیکل پرابلم ہے، اور یہ یوٹرس کی ویکنس ہے، کمزوری ہے، اور جس کی وجہ سے جب یہ چیز اپنی تکمیل کو پہنچتی ہے تو وہ سہار نہیں سکتی تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ خدا بندہ کریم کی ذات مہربانی کرے گی، بیف کا صدقہ ہو جائے گا، 66 مرتبہ سورہ وہ، اور جو ڈاکٹر آپ کو بتائیں یہ کوئی وٹامن یا کوئی ایسی چیز ہے وہ مقدم ہے، ٹھیک ہے جی، وہ مقدم ہے۔ ان کی جب وہ دوا جو ہوگی، وہ جو چیز ہوگی وٹامن صرف، یعنی کہ پروٹین وغیرہ اس قسم کی چیزیں وہ جو ہوں گی، انہیں یہ دعا جو ہے رنگ لگا دے گی، اور آپ کے مقصد میں کامیابی ہوگی۔ اور میری دعاؤں کے ساتھ آپ سدا آباد رہیں، سدا آباد رہیں۔ اللہ آپ کی خوشیاں سلامت رکھے، اللہ آپ کو تندرستی و توانا رکھے۔ جو بیمار ہیں خدا انہیں شفا عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں خالق کائنات انہیں صاحب اولاد کرے۔ اللہ پاک کوئی غم نہ ہو، محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے سدا خوش رہیں، سدا خوش رہیں، بھلے ہی بھلے ہوں۔ اور اس میرے میسیج کو جہاں جہاں تک ہو سکے پہنچائیے گا۔ یہ پیغام محبت بھی ہے اور قرآن بھی ہے، اور زیادہ سے زیادہ اسے پھیلائیے گا اور لوگوں تک پہنچا کے صدقہ جاریہ کا کام ہے یہ جی، ٹھیک ہے۔ تو اب ایسی چیزیں آتی ہیں واٹس ایپ پہ، یقین جانیے گا کچھ دن کے بعد جب وہ دعائیں دیتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ حل ہو گیا ہے، تو میرے دل میں ایک بہار آ جاتی ہے، ایک میلہ لگ جاتا ہے، یا اللہ پتہ نہیں خدا اس کے عوض میں مجھے کیا عطا کرتا ہوگا، کیا کرم کرتا ہوگا، کیا فضل کرتا ہوگا، کیونکہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو اس کے فضل، اس کے کرم، اس کی رحمت کے بغیر ہو۔ ایک سانس بھی نہیں انسان لے سکتا، تو تندرستی، سلامتی، پتہ نہیں کیا کیا اس میں آ جاتی ہیں۔ آپ بھی اس خداوند کریم کی نعمتوں کو حاصل کیجئے گا، اور اس پروگرام کو آگے سے آگے زیادہ سے زیادہ پہنچائیے گا۔ والسلام، دعا۔